حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ مومنون میں ارشاد فرماتا ہے، آیت 12، 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا، ایکسٹریکٹ، پھر اسے ایک محفوظ قرارگاہ میں ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی برکت والا ہے خدا، بہترین خالق۔ انسان اپنے آپ پہ غور کرے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے ایکسٹریکٹ سے بنایا۔ انسان کے بدن میں وہی چیزیں ہیں جو مٹی میں ہیں۔ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، نائٹروجن ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے۔ انسان کے بدن میں 65% حصہ پانی کا ہے، اور پانی کیسے بنا؟ آکسیجن اور ہائیڈروجن کا ایک مرکب ہے، اس سے بنا۔ تو سب سے زیادہ انسان کے بدن میں پانی، خون میں تقریباً 83% پانی ہمارے خون میں، انسانی خون میں، یہاں تک کہ ہماری ہڈیوں میں بھی تقریباً 23% پانی ہے۔ اسی لیے ہڈیاں چٹکتی نہیں، کھٹ سے ٹوٹتی نہیں، ان کے اندر بھی ایک سپلنس ہے، ایک لچک ہے، فلیکسیبلٹی۔ تو یہ مٹی کا ایکسٹریکٹ ہے۔ انسان کھاتا ہے، کھانے سے خون بنتا ہے اور مختلف مادے بنتے ہیں، اسی سے منی بنتی ہے، سیمن بنتا ہے، اسی سیمن کے ایک سپرم سے یہ ایک وقت میں 20 سے لے کر 30 کروڑ تک سپرمز انسان کے بدن سے خارج ہوتے ہیں، اور ماں کی طرف سے ایک چھوٹا سا غیر مرئی انویزیبل انڈا آتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں اور پھر انسان کی تخلیق شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کیجئے کہ مٹی میں جو چیزیں ہیں وہی۔ اچھا، پھر انسان پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بڑھتا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات آپ کو بتاؤں، 2 سال کی عمر میں آپ کا بچہ، یا آپ جب بچے تھے 2 سال کی عمر میں آپ کا جو پورا قد ہے اس کو 50% آپ نے اچیو کر لیا تھا۔ حیرت ہوگی آپ کو۔ ایک آدمی اگر آج 5 فٹ کا ہے تو 2 سال کی عمر میں 2.5 فٹ کا تھا۔ ایک آدمی آج 6 فٹ کا ہے اپنی پوری جوانی کو پہنچنے کے بعد، تو وہ جب 2 سال کا تھا تو 3 فٹ کا، 50%۔ مانیں گے نہیں آپ اپنے بچوں کو؟ میں نے اپنے تمام بچوں کو ناپ کے دیکھا ہے، بالکل یہ اصول صحیح ہے۔ اچھا، تو یہ جو ایک بچہ پیدا ہوا اور وہ بڑھنے لگا، وہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، اور اس کے اندر ساری کی ساری چیزیں آ گئی۔ وہ اب کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے۔ کیا چیزیں کھاتا ہے؟ پودوں سے نکلی ہوئی چیزوں کو کھاتا ہے، ترکاری اور پھل وغیرہ وغیرہ، یا دال دانے، یہ مٹی سے ہی آئے ہیں۔ گوشت کھاتا ہے، بکری کا گوشت کھاتا ہے، مرغی کا گوشت کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے۔ یہ گوشت بھی جو بنا ہے ان جانوروں کا، وہ بھی زمین کی چیزوں کو کھا کے بنا ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں، انسان بنا بھی ہے مٹی کے ایکسٹریکٹ سے، اور انسان پروان بھی چڑھتا ہے، باقی بھی رہتا ہے، اس کے اندر انرجی بھی پیدا ہوتی ہے مٹی سے آنے والی چیزوں ہی سے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے، ایکسٹریکٹ سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ قرارگاہ میں ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، ماں کے پیٹ میں، رحم میں، یوٹیرس میں۔ اب دیکھیے یوٹیرس میں جو بچہ بن رہا ہے کتنی زبردست چیز ہے۔ غریب عورت ہے، وٹامن نہیں کھا رہی ہے، ٹونک نہیں پی رہی ہے،
روٹی اور پیاز کھا رہی ہے، روٹی اور مرچ کھا رہی ہے، بن کیا رہا ہے؟ آنکھ بن رہی ہے، دل بن رہا ہے، پھیپھڑے بن رہے ہیں، گردے بن رہے ہیں۔ گردے اگر انسان کے خراب ہو جائیں، ڈائلیسس کرانا پڑے، ڈائلیسس کا چارج تقریباً 1,500-2 ہزار روپے ہے۔ ہفتے میں 3 بار ڈائلیسس، یعنی 4-6 ہزار روپے ہو گئے۔ مہینے بھر میں ڈائلیسس کرایا، 12 بار 24 بار کروایا، کتنے ہزار روپے ہو جائیں گے سوچئے۔ سال بھر میں 2-3 لاکھ روپے ڈائلیسس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، اور آپ کے گردے کام مفت میں آپ کو کر کے دے رہے ہیں۔ آپ سانس لیتے ہیں، اب آج کل یہ وینٹیلیٹر کا نام، آدمی جب بالکل مرنے لگتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، سانس نہیں لے سکتا، وینٹیلیٹر پر رکھتے ہیں اس کو۔ وینٹیلیٹر کا چارج کتنا ہوگا ایک دن کا؟ 25-50 ہزار روپے ہو جائے گا۔ زندگی بھر یہ پھیپھڑے خراب ہوا کو لیتے ہیں، جس میں آکسیجن اور کچھ کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا ہے، پاک چیز کو لیتے ہیں، خراب چیزوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر بھیجتے رہتے ہیں پھیپھڑے۔ ہمارا نظام تنفس، ریسپیریٹری سسٹم میں سارے کا سارا کام کرتا ہے، اور فری ہے سارے کا سارا کام۔ ہمارے گردے جو کام کر رہے ہیں وہ 1.5-2 لاکھ روپے کا کام سال بھر میں کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اس کے بعد مراحل کو، پھر اس بون کو لوتھڑے کی شکل دی، اور پھر اس کے بعد لوتھڑے کو بوٹی بنایا، گوشت کی بوٹی بن گئی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، اس کے اندر ہڈیاں بنی۔ ہڈیاں کتنی مضبوط ہوتی ہیں؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تقریباً 306 ہڈیاں ہوتی ہیں، بعد میں بڑا ہونے کے بعد، نشو و نما کے مختلف مراحل کے بعد 100 جوڑے جڑ جاتے ہیں، 206 ہڈیاں ہیں ہمارے بدن میں، اور تقریباً 650 مشلس ہیں ہمارے بدن میں۔ یہ سب بنتا چلا گیا۔ پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ ایک پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر دیکھیے، یا اگر آپ نے بایولوجی اور زوالوجی پڑھی ہے تو دیکھا ہوگا آپ نے پیٹ کا بچہ کیسا ہوتا ہے۔ اس میں ایک حکایتاً ایک بات کہی جاتی ہے، پیٹ میں ایک ماں کے 2 بچے تھے، اور 2 بچے باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ دیکھ، یہ اصل زندگی نہیں ہے، ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکلیں گے، ہم پیدا ہوں گے، اس کے بعد ہم دنیا کو دیکھیں گے، دنیا بڑی اچھی چیز ہے، دنیا ایسی اور ویسی ہے، اور ہم کھائیں گے پائیں۔ دوسرا بچہ والا بیکار باتیں ہیں سب کی سب، یہی ہے، یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی ہم کو رہنا ہے۔ اس کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے پیٹ کے 2 بچے جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا کیسی شاندار ہے، کیسی خوبصورت ہے، کیسی دل فریب ہے، کیا کیا چیزیں ہیں وہاں پر، کیسی بلڈنگیں ہیں، کیسی صنعتیں ہیں۔ اسی طریقے انسان کو معلوم نہیں ہے کہ آخرت کیسی چیز ہے اور جنت کیسی چیز ہے۔ خیر، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسے ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیا۔ جب بالکل ابتدائی شکل میں انسان ہوتا ہے، زیگوٹ کہلاتا ہے وہ، جب 50,000 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کے قریب اس کے سیلز بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسی ڈیولپمنٹ میں جہاں دل بننا ہے دل بن گیا، جہاں آنکھ بننا ہے وہ آنکھ بن گئی، جہاں ہڈیاں بننی وہاں ہڈیاں بن گئیں، جہاں پھیپھڑے بننا ہے پھیپھڑے بن گئے، اور صرف ایک مالدار خاتون کے پیٹ میں نہیں بلکہ ایک غریب خاتون جو معمولی روٹی کھاتی ہے اس کے پیٹ میں بھی بن رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کارنامہ ہے تخلیق۔ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے تم کو کان دیے سننے کے لیے، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، دل و دماغ دیے سوچنے اور غور و فکر کرنے اور سمجھنے کے لیے، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ ہم نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، غور و فکر کرنے کے لیے دل و دماغ دیے، لیکن تم بہت کم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو۔ تو حاضرین، ہمیں اور آپ کو تخلیق کے ان مراحل پر غور کرنا چاہیے۔ آج کل تخلیق کے ان مراحل کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آج جینز تک پہنچ گیا انسان، ڈی این اے تک پہنچ گیا ہے، اور کچھ بیماریوں کا علاج جینیٹیکلی، یعنی جب پیٹ میں ایک بچہ اس وقت بھی کر دیا جاتا ہے۔ ماں کو کچھ ایسے
انجیکشنز دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ کچھ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اللہ نے ہم کو علم عطا فرمایا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور شکر گزار بندے بنیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔